أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا عندك. صلوات پڑھیے محمد و آل فمن حاجك فيه عندك فقل تعالوا نعدو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی، اس عمر میں کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بات ذہن سے محو ہو جاتی ہے. آج کا دن مباہلے کا دن ہے. مکمل طریقے سے کفر و شرک کے اوپر اسلام کی فتح کا دن ہے. بلکہ آج شرک کے اوپر وحدانیت کی فتح کا دن ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. دیکھیے، یہ مجلس عزا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو افراد بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے بہت پاک و پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں. آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مولانا نے یہ کیا کہہ دیا. بہت ہی باشرف ہے، بہت باوقار ہے. کاش اپنے شرف و وقار کا اندازہ ہوتا. اگر اتنے باشرف نہ ہوتے تو ایسی پاک ماؤں کی گود میں اللہ پیدا نہ کرتا.
دیکھیے یہ آیت لکھی ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طہارت و نجاست، گندگی و پلیدگی نہ اہل بیت کے قریب آ سکتی ہے، نہ محب اہل بیت کے قریب آ سکتی ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کیا ہیں. یہ فرش عزا جس پہ ہم آ کے بیٹھتے ہیں اور امام عالی مقام علیہ السلام کی اس درسگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو جہاں اللہ کی طرف سے ثواب اور رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، وہاں سب سے بڑا مقصد دین ادا ہوتا ہے. اس سے ہمیں اصول بھی ملتا ہے، اس سے ہمیں فروع بھی ملتے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے، اور اسے کبھی معمولی نہ سمجھیے گا، بڑے احترام سے اس فرش عزا پہ تشریف لائیے گا. یاد ہے نا جناب یوسف کو ان کے چچیرے بھائی مالک بن زار نے بردہ بازار میں لے جا کے فروخت کیا تھا. خوب جانتے ہیں آپ حضرات، بس اشارہ کافی ہوگا. جناب یوسف کو خداوند عالم نے حسن کا معجزہ دیا تھا، معجزہ خاص خوبصورتی کا معجزہ تھا. جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا تھا، کہتا تھا اللہ اکبر، یہ انسان کا بچہ ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ. یہ عالم تھا جناب یوسف کا. بچوں، بردہ فروش اس بازار کو کہتے تھے جہاں انسان بکا کرتے تھے. تو جب جناب یوسف لاگے کھڑے کیے گئے تو پورے مصر کے امراء اور رؤساء میں ہلچل مچ گئی. سب خریداری کے لیے آئے. یہ خبر بادشاہ مصر تک پہنچ گئی. بادشاہ مصر کا وزیر خزانہ بھی جناب یوسف کو خریدنے آ گیا. تو تمام امراء اور رؤساء ایک طرف، وزیر خزانہ ایک طرف، اس میں ایک بڑھیا بھی آئی تھی، ایک ضعیف عورت، غریب عورت، فقیر عورت. بھائی دیکھیے، مقصد مطمع نظر ہونا چاہیے. کوئی نوجوان ہنسا، اس نے کہا آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ کہا بیٹا یوسف کو خریدنے کے لیے. ایک سلوات پڑھیے محبت والے، محبت سے. کہا دیکھتے ہیں یہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ یہ مصر کے تمام امیر ترین افراد ہیں، اور وہ وزیر خزانہ کھڑا ہوا ہے، خزانے کا منہ کھولے ہوئے ہے. پھر آپ کیوں تشریف لے آئیں؟ کس چیز سے خریدیے؟ کہا بیٹا یہ تھوڑے سے سوت لے کے آئی ہوں. کہا اس سے خرید لیجئے گا. اب مقصد سنیے. کہا نہیں خرید تو نہ پاؤں گی بیٹا، لیکن یوسف کے خریداروں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے. ہم یوسف کو خرید نہیں سکتے. ہماری کیا حیثیت،
جو زہرا کے یوسف کو خرید سکے؟ نہیں، ہم اس سے وہ محبت بھی نہیں کر سکتے. میں نے غلط کہا لفظ. زہرا کے یوسف سے ہم وہ محبت نہیں کر سکتے جو زہیرقین نے کیا تھا، جو مسلم بن اوسجہ نے کیا تھا، جو حبیب ابن مظاہر نے کیا تھا، جو حر طائب نے کیا تھا. لیکن ہاں کوشش ہے کہ ان محبان میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے. اس مقصد سے آؤ نوجوانوں، میری گفتگو ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو ہماری مجلس میں تشریف فرما ہے. میرے بچوں، میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی بھی جس دور میں آئے تھے وہ بڑا بدترین دور تھا. تھوڑا سا ہمیں موقع دیجیے، چند منٹ تمہیدی گفتگو، بچوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں، اس کے بعد اپنے مقصد پہ آتا ہوں. بہت بدترین دور تھا. یہ وہ دور تھا جب پورے عالم میں ظلم و جور کا بازار گرم تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہر برائی چھائی ہوئی تھی. پیغمبر اسلام نے اپنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، پورا عرب دشمن ہو گیا. دیکھیے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی کم وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. آج علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب زمانہ اس لیے دشمن ہو گیا، پورا عرب رسول کا دشمن تھا. آپ جانتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، واقعات آپ کی نگاہ میں ہیں. لیکن دشمن ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. رسول نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. لوگ ایک دوسرے کے گھروں پہ حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. رسول نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. لوگ ننگا ناچ ناچتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے. رسول نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. اب آپ سب مل کے مجھے بتائیے، کیا اتنی بڑی دشمنی کی یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی ہمارے ذہن نے سوچا اس بات کو؟ ہو سکتی ہے یہ وجہ؟ کیا آج ننگا ناچ نہیں ناچا جا رہا ہے؟ آج اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں یا نہیں؟ کیا آج لڑکیاں زندہ مادر گور نہیں کی جا رہی ہیں؟ کل پیدا ہونے کے بعد دفن کی جاتی تھیں، آج مشینوں سے پیٹ میں دیکھ کے، آگے نہیں کہہ سکتا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، دفن کیا جا رہا ہے ان کو. کیا آج پراپرٹیوں پہ، زمینوں پہ قبضہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا آج لوگوں کے گھر نہیں لوٹے جا رہے ہیں؟ بڑی مہذب دنیا ہے امریکہ کی، لیکن دیکھیے کتنی قتل و غارت گری ہے، کتنی لوٹ مچی ہوئی ہے. تو آخر وجہ کیا تھی؟ میرے بچوں، رسول کے دشمن ہوئے کیوں لوگ؟ بس یہی پوائنٹ ہے اور یہیں سے ہمیں زندگی اپنی آگے بڑھانا ہے. رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ 40 خدا، 3 خدا، وشنو، مہیش، برہما وغیرہ، یا جناب عیسیٰ اور روح القدس اور خدا، ان سب کو چھوڑو، صرف ایک خدا کو مانو.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، برائیوں سے اپنے کو بچانے والا ہوگا، وہی عزت والا ہوگا، باشرف ہوگا۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ اصل میں اس زمانے میں صرف دو سماج تھا، یا بہت دولت مند طاقتور افراد تھے، یا بہت غریب کچلے ہوئے افراد تھے۔ آج کی طرح تین نہیں تھا، لوور، مڈل، اپر نہیں تھا بیٹا۔ صرف پوری دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ زندگی بسر کرتے تھے، اور جو امراء اور پیسے والے اور طاقت والے افراد کے ہاتھوں کچلے جا رہے تھے، وہ اس طرح کچلے جا رہے تھے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے۔ جب رسول نے یہ آواز بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل میں گفتگو اس لیے شروع کی ہے، یہ جنگ جو سب سے عظیم جنگ اسلام میں مانی گئی ہے، مباہلہ، یہ صرف اور صرف وحدانیت کی جنگ تھی۔ اور آج ہمیں یہ بتانا ہے، وحدانیت کے لیے حجت و دلیل اگر دنیا میں کوئی ذات تھی تو وہ جناب فاطمہ زہرا کی تھی، مولائے کائنات کی تھی، امام حسن کی تھی، امام حسین کی تھی۔ تو میرے دوستو، صرف دو سماج تھا عربوں میں، یا بہت ہی کچلے افراد یا بہت ہی بلند و بالا افراد۔ آپ دیکھیے، جب رسول نے یہ نعرہ بلند کیا، بس تھوڑے بہت اسلامی قانون آئے تھے، اپنی ماؤں کو اپنی بیوی نہ بناؤ، چوری نہ کرو، امانت کو واپس کر دو، کسی کی پراپرٹی غصب نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ دیکھیے اسی آیت میں ہے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ہم اس موبائل کے اوپر پہلے لعنت بھیجتے ہیں، جس نے ہمارے سچے نوجوانوں کو جھوٹا بنا دیا۔ اسے پوچھئے کہاں ہیں، کہتے ہیں اکبر پور میں ہے، جبکہ گھر میں بیٹھے۔ نہ کہو یہ، فوراً اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ کہو کہیں ہیں، اے بیٹا کہو کہیں ہیں، آ جائیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ جھوٹ سے بچ گئے، اللہ کی لعنت سے بچ گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ تو جناب علی صرف جو کچلے تھے وہ بہت زیادہ کچلے تھے، ان کے سامنے ساری دنیا اندھیری ہو چکی تھی، اور یہ کچلے ہوئے افراد، پسترین افراد نے جب اپنے لیے حیات کی ایک رمق دیکھی، وہ بڑی تیزی سے پیغمبر اسلام کے قریب اکٹھا ہونے لگے۔ دیکھیے گفتگو کو اب دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہا ہوں۔ مثلا آپ جناب بلال کو دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے، گرم ریت پہ ان کے پیروں کو جانور کے پیر میں باندھ کے اس سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ سماج دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ اب میں کہتا ہوں، آپ میں کوئی فرق؟ اپنی خریدی ہوئی بکری، اس کے چاروں پیر باندھیے،
اور باندھ کی ان گلیوں میں موٹر سائیکل سے یا کار سے گھسیٹیے، دیکھیے سماج ہنستا ہے۔ دیکھیے آج کا سماج آپ کو کہاں، آپ کی کیا حالت کر دے گا۔ لیکن اس زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ جناب عمار یاسر کون تھے؟ جناب یاسر کون تھے؟ یہ سب سماج کے کچلے ہوئے افراد تھے۔ یہ جب سب رسول کے نعرے اکٹھا ہو گئے تو وہ دولت مند افراد، وہ قبیلے کے سردار جو ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا یہ سارے غربا اگر ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو ایک دن وہ طوفان آئے گا کہ ہماری حکومتیں اس طوفان میں تنکے کی طرح بہہ جائیں گی۔ اس بنا پہ پورا عرب سماج پوری طاقت سے رسول کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ نہ یہ کلمہ وحدانیت بلند ہوگا، نہ ہماری حکومتیں جائیں گی۔ اور ان سے ٹکرانے والی صرف ایک ذات تھی۔ وہ ذات کون تھی؟ جس نے کفر و نفاق کے قلعے کے بڑے دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ وہ باب خیبر اکھاڑنے والے کے بابا علی ابن جناب ابو طالب کی ذات گرامی تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی وحدانیت کے پرچم کو بلند کیا اور اس وحدانیت کو بچانے کے لیے محمد عربی کی ہمیشہ ہر موقع اور ہر لمحہ مدد فرمائی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور یہ زوات مقدسہ جو مباہلے میں گئی تھی کوئی معمولی افراد نہیں تھے۔ تھوڑی اگر وقت رہا تو جھلکیاں پیش کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیے وقت زیادہ نہ ہو کہ مومنین گھبرا جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو یہ سارے کے سارے افراد جو مباہلے میں لے جائے گئے تھے، واقعہ کیا تھا مباہلے کا؟ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ جنگیں تقریباً ساری کے ساری ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، جسے اب سعودی عرب نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وعدہ کیا تھا واپس کرنے کا، لیکن انہوں نے واپس نہیں کیا۔ کیا واپس کریں گے؟ کیا واپس کریں گے؟ یہ واپس نہیں کریں گے۔ جب تک فدق واپس نہ کر سکے تو نجران کیا واپس کریں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نجران عیسائیت کا گڑھ تھا۔ ابرہہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ حبش کے راجہ کا جرنیل تھا۔ عرب عیسائیوں پہ بہت ظلم کر رہے تھے، اس کو وہاں سے بھیجا گیا تھا عیسائیوں کی مدد کے لیے۔ اس نے سارا علاقہ فتح کیا اور تلوار کے زور پہ ان عربوں کو سب کے سب عیسائی بنایا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو کسی طرح شکست نہیں دی جا سکتی تو انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چلیں گے اور رسول سے بحث کریں گے۔ ان کے جتنے پڑھے لکھے افراد تھے،
کریم ترین افراد قوم کے اکٹھا ہوئے، سب ایک سے ایک بڑے عالم، ان کا بحث کے ذریعے ہم کو شکست دیں۔ بحث کس پہ ہونی تھی؟ وحدانیت پہ ہونی تھی۔ اچھا صاحب، اصل میں یہ معاملہ ایسا ہے جس میں آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے۔ وہ ایک واقعہ ہم نے بچپنے میں سنا تھا کہ ایک پنڈت جی تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، ایک مولانا تھے، وہ نیم ملا تھے بیچارے۔ ایک دن پنڈت سے اور ان سے بحث ہو گئی، دین پہ مناظرہ طے ہو گیا، اور مولانا صاحب نے بہت سی کتابیں اٹھائیں، سر پہ لادیں اور لے کے چلنے لگے۔ کوئی پڑھے لکھے آپ جیسے بزرگ بیٹھے تھے، کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پنڈت جی سے بحث کرنے۔ کہا پتہ ہے کتنا پڑھا لکھا ہے؟ کہاں جانتے ہیں؟ تو کہا پھر نہ جائیے اور اسلام کی اور ہم لوگوں کی توہین نہ کیجیے۔ کہنے لگے گھبرائیے گا نہیں، ہاریں گے نہیں، جیت کے آئیں گے۔ کہا جیتیے گا کیسے؟ کہا جو وہ کہے گا ہم مانیں گے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ جو رسول کہیں گے وہ ہم مانیں گے ہی نہیں، اور شور مچائیں گے ہماری جیت ہو گئی، ہمارے جیت ہو گئی، یہ شکست کھا گئے۔ معاملہ بڑا سنگین تھا، اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سب کے سب آئے، بڑے زرق و برق لباس میں آئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو منہ پھیر لیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، رسول نے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر رسول نے منہ پھیر لیا۔ اب انہیں تعجب ہوا کہ ساری دنیا میں ان کے اخلاق کا بڑا چرچا ہے، یہ منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے، آخر وجہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ افراد جو اپنے کو بہت مومن ثابت کیا کرتے تھے، جن کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا اللہ کے رسول سے وما ہم بمؤمنین وما یخدعون الا انفسہم، جو رسول کی بز میں آ کے کہا کرتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخرہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، روز قیامت پہ بھی ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا وجہ ہے؟ ان کے اخلاق تو بہت سنے ہیں ہم نے، لیکن انہوں نے تو منہ پھیر لیا۔ کہاں ہم نہیں جانتے، ایک کام کرو، ان کے ہاں چلے جاؤ۔ کس کے ہاں؟ جو پھٹی ہوئی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے سلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یاد ہے نا؟ خوب سنا ہوگا مجلسوں میں۔ بڑا ثواب ہے اس گفتگو کے سننے کا۔ ایک بار بیٹھے ہوئے جوتیاں سل رہے تھے، ابن عباس آ گئے، انہوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مالک کائنات نے مڑ کے ابن عباس کو دیکھا۔ ابن عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آقا یہ جوتیاں اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا تھا مارکیٹ میں تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ارے کہا کچھ تو بتاؤ۔ کہا آقا کیا بتاؤں، اس کی کوئی قیمت کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابن عباس، میری نگاہ میں وہ تخت
جس کا میں حاکم ہوں اس کی قیمت اس جوتیوں سے بھی کم ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تعارف اس ذات کا کرا دوں۔ یہی علی ابن ابی طالب اپنی عمر کے آخری ایام میں جب کوفے کی مسجد میں اپنے ممبر سلونی پہ بیٹھ کے جب اعلان کر رہے تھے، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ نوجوانوں، اس ذات گرامی کا اندازہ لگاؤ۔ ایک یہودی کھڑا ہو گیا تھا، اس نے پوچھا، یا علی، یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا؟ اس صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، آج چاند کے سینے کے اوپر انسانوں کے قدم ہیں، ستاروں پہ کمندیں پھینک رہا ہے انسان، لیکن آج تک انسان یہ نہیں بتا پایا یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا۔ ایک تخمینہ ضرور لگایا ہے، دو سیارے آپس میں ٹکرا گئے ہوں گے اور اس کی مٹی زمین پہ گری اور زمین پانی سے بھری تھی، تو یہ پانی کیسے بنا؟ یہ پانی کیسے بنا؟ چلیے زمین تو اس میں بچ گئی، دو تین چاند جیسے سیارے ٹکرا گئے اور گر گئے، لیکن یہ پانی کیسے بنا؟ اب غور سے سنیے۔ مولا نے ایک نگاہ دیکھا، بڑا پڑھا لکھا انسان تھا وہ انسان، جس نے مولا سے سوال کیا ہے، بہت ہی بریلینٹ تھا وہ۔ اس نے کہا، یا علی، یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا؟ آپ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ فرمایا کہ خداوند عالم نے جب اس زمین کو بنانا چاہا تو ایک مادہ پیدا کیا، اس مادے کے اوپر اپنی نگاہ ہیبت ڈالی، وہ پانی پانی ہو گیا۔ میرے پیارے نوجوانوں، پانی کس چیز سے بنا ہے؟ دو گیس سے، ایک کا نام ہے ہائیڈروجن، ایک کا نام ہے آکسیجن۔ جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، کیوں بچوں؟ اسی سے بنا ہے نا۔ اب اس جاہل دور کو علی کیسے سمجھاتے؟ ایک شے اللہ نے پیدا کی، نظر ہیبت ڈالی، وہ آپس میں مل گیا، دنیا پانی پانی ہو گئی۔ پھر خداوند عالم نے اس کے اوپر اپنی نظر جلال ڈالی، پانی جلال خداوندی سے ابلنے لگا، ہچکولے کھانے لگا، اس سے اس پانی کے اوپر کف بنا۔ یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں۔ اور اس کف سے پہلا ذرہ بنا، جس جگہ پہلا ذرہ بنا، پھر اسی ذرے سے ہزاروں کروڑوں اربوں ذرات بننے لگے اور زمین بچھنے لگی۔ جو پہلا ذرہ بنا وہاں پہ اللہ نے خانہ کعبہ کو قرار دیا۔ بھئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب زمین بچ گئی، اس کے بعد خداوند عالم نے پہلے آسمان کو پیدا کیا۔ صرف یہی نہیں بتایا، آپ نے بتایا پہلے آسمان کی دوری 500 سال نظر کی ہے۔ یہ 500 سال نظر کیا ہوتا ہے؟ جسے آج کی دنیا میں ایئر لائٹ کہتے ہیں۔ اس یہودی نے ایک سوال اور کر لیا، قربان جائے جانا اپنے مولا کی، کتنے خوش نصیب ہیں
کہ اللہ نے ایسے مولا کا دامن آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے. میری تو دعا ہے اس پروردگار سے کہ روز قیامت مولا کائنات آواز دیں، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، تم تو ہمارے ہو، ادھر آؤ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ طیب و طاہر ہونے کی نشانی ہے جو خوشی سے چہرے سرخ ہو رہے ہیں آپ حضرات. تو عزیزان گرامی، اس نے پوچھا یا علی، یہ آسمان کوئی ٹھوس چیز ہے؟ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا نہیں، سمو سے مشتق ہے. اس نے کہا یا علی اتنا بتا دیجئے یہ سمو کسے کہتے ہیں؟ کہا آپ نے نظر اٹھائی اور ایک جگہ جا کے ٹک گئی، پھر اوپر گئے، آپ نے نظر اٹھائی، پھر وہ جا کے ٹک گئی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب مولا بتاتے جاتے ہیں کہ آسمان کیسے بنا، زمین تو بچا چکے. کہا خدا بند عالم نے پہلا آسمان بنایا. بس اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. پہلے آسمان کو بنایا اور اس کے بعد دوسرا آسمان بنایا. دوسرے آسمان کی دوری بھی 500 سال نظر کی بتائی. کہا دوسرے آسمان پہ خدا بند عالم نے ایک ایسا فرشتہ بنایا جو آدھا آگ سے بنا ہوا ہے اور آدھا پانی سے. نہ آگ پانی کو گلا پاتی ہے، نہ پانی آگ کو بجھا پاتا ہے. قربان جائیں جانے ہماری اس معبود کی قدرت کے اوپر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کہا اس کے بعد اللہ نے تیسرا آسمان بنایا. تیسرے آسمان پر خدا بند عالم نے مثل 12 کے، مثل ذرات کے، مثل درختوں کے پتوں کے فرشتے پیدا کیا. وہ عبادت خدا بندی میں مصروف ہیں اور جسے جس عبادت پہ معمور کر دیا گیا ہے وہ اسی عبادت میں لگا ہوا ہے. پھر اللہ نے چوتھا آسمان بنایا، پھر 5واں بنایا، پھر 6واں بنایا اور اس کے بعد ایک لمبا خلا رکھا ہے. اس کے اوپر ایک سرمئی کلر کا بادل چھایا ہوا ہے. آج کے 7-8 سال پہلے تمام پیپروں میں نکلا ہوگا، شاید آپ بزرگوں کو یاد ہو، نکلا تھا. پوری دنیا سائنس میں ہلچل مچی ہوئی تھی. ناسا کے سائنٹسٹ پوری رات جاگ کے نظارہ کر رہے تھے. ایک منٹ کی نیوز دی جا رہی تھی. ان کا سیارہ بڑی تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا تھا. وہ بار بار اعلان کر رہے تھے اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس آسمانوں کی آخری حد کیا ہے. ارے بھائی آپ سن رہے ہیں نا گفتگو؟ ان آسمانوں کی آخری حد کیا ہے؟ ان کی جو رپورٹ آئی تھی وہ یہ، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس دنیا کی دوری کتنی ہے. ہاں بہت دور کچھ سرمئی کلر کے بادل ضرور نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس کے بعد خدا بند عالم نے 7ویں آسمان کو بنایا. اس کے بعد جنت الماوا کو بنایا. اس کے بعد حجاب الحمد کو بنایا. دیکھیے دوری سب کی اتنی ہے. پھر اس کے بعد حجاب المجد کو بنایا. پھر اس کے بعد حجاب کبریا بنایا. پھر اس کے بعد حجاب عظمت بنایا. پھر اس کے بعد حجاب حشمت بنایا. پھر اس کے بعد کرسی بنائی. پھر اس کے بعد لو بنائی. پھر اس کے بعد عرش بنایا. پھر اس کے بعد اس مقام کو بنایا. بہت ہی توجہ، اس مقام کو بنایا جہاں میرے سید و سردار کو بلا کے جس کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنا دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
رب موسیٰ کی قسم، یا تو تم ہی خدا ہو، یا تو تم ہی خدا ہو، یا تم وہ ذات ہو کہ اللہ دنیا بنا رہا تھا، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ بس بڑی معذرت کے ساتھ گفتگو ختم کر دی میں نے، کیونکہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس ساتھ کے پاس پہنچے، مولا کائنات نے سر اٹھایا، دیکھا، کہا کہیے کہاں سے تشریف لائے؟ کہا نجرانی ہوں، عیسائیوں کا عالم ہوں۔ کہا فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، 3 دن گئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کہا اچھا، اسی ہولیے کے ساتھ گئے تھے؟ بھئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ سونے چاندی کے لباس ان کے تاروں کے بنے ہوئے، کہا انہی ہولیے کے ساتھ گئے تھے۔ یہ جہانگا مانگا اتاریے، شریفوں کا انسان پہنی، ان شریفوں والا لباس پہنیے اور رسول کے پاس جائیے۔ رسول کے پاس آئے، میں نے عرض کیا نا کہ وہ نیم ملا آدھی کتابیں، ساری کتابیں سر پہ لاد کے چلے تھے۔ رسول سے بحث کرنا شروع کیا، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ اپنی حجت پہ اڑے رہے، یہ اردو زبان والی حجت، عربی زبان والی دلیل کے معنی میں نہیں۔ کسی صورت سے رسول کا کہنا نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں 3 خدا ہیں۔ رسول کہہ رہے تھے 3 خدا ہوتے یہ دنیا کا نظام نہ چلتا، ایک کچھ کہتا ایک کچھ کہتا۔ آخر خدا بند عالم نے آیت نازل کی، اے رسول ان سے مباہلہ طے کر لو، یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں، جو کچھ کہتے رہو گے اسے مانیں گے ہی نہیں۔ ان سے کہو آؤ میدان میں اور دیکھتے ہیں ہم سچے ہیں یا تم سچے ہو۔ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت کریں گے۔ اور اس کے لیے ان ذوات مقدسہ کو لے جاؤ جو ہماری وحدانیت کے لیے حجت ہے۔ اس بنا پہ حجت خدا جناب فاطمہ زہرا کو لیا۔ امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، اور وہ ذات جسے رسول ہمیشہ آگے آگے رکھتے تھے۔ آج میں کہوں گا یا رسول اللہ، اس ذات کو جسے آپ علم دے کے ہمیشہ آگے رکھا، ہر خطرے میں آگے رکھا، ہر میدان میں آگے رکھا، آج اسے عورتوں کے پیچھے چلا رہے ہیں۔ بھئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تو شاید رسول اللہ جواب دے، نادان تجھے نہیں پتا، میری نگاہ تو قیامت تک کے آنے والے مورخین کے اوپر ہے۔ اگر اسے آج پیچھے نہ کر دیتا تو سارے مورخین لکھ دیتے رسول نے جب اتنا بڑا جرنل آگے کر دیا تو کیا کرتے، ہار نہ مان لیتے تو کیا کرتے۔ لہذا رسول نے اس ذات کو سب سے پیچھے رکھا۔ اور کیا کہنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک ذات کا تھوڑا تھوڑا تعارف کراتا۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہیں جناب فاطمہ زہرا، یہ ہیں اہل بیت کا گھر، جنہوں نے رسول کی طہارت، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت،
جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس نے شریعت محمدی کو بچا لیا۔ عزیزان گرامی، نمازیں آج بھی دو طرح کی پڑھی جاتی ہیں، کل بھی دو طرح کی پڑھی جاتی تھی۔ بھئی آپ ہمیں تب متوجہ ہیں؟ متوجہ ہوں تو 2 منٹ اور لے لوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یزید کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری طرف بے نمازی تھا، نعوذ باللہ، اپنی طرف نسبت دوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ دمشق کی مسجد کے امام صاحب تھے وہ۔ عمر ابن سعد کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ نہیں پڑھتا تھا تو آپ کے مرثیوں میں کیوں ہے؟ 2 جماعتیں، 2 نماز کربلا کے میدان میں تھی، وہ پورے عربستان میں بھی تھی۔ ایک نماز بنو امیہ والی تھی، ایک نماز رسول اللہ والی تھی۔ ایک نماز یزید کے باپ کی تھی، ایک نماز حسین کے جد رسول اللہ کی تھی۔ بس میں نے زحمت تمام کی۔ یہ اتنی عظیم قربانیاں یوں ہی نہیں دے دی ہیں۔ اگر آپ پیارے نہ ہوتے، اب میں اپنی مجلس کے پہلے جملے پہ آپ کو پلٹا کے لے جاتا ہوں۔ آپ حسین کی نگاہ میں پیارے نہ ہوتے تو حسین آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے عباس جیسے بھائی کو قربان نہ کر دیتے۔ خدا کی قسم، مگر فاطمہ کے لال نے کربلا کے میدان میں یہ عظیم قربانی نہ پیش کی ہوتی تو ہم سب کے سب معاویائی مسلمان ہوتے، ہمیں جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ حسین کا علی اکبر بہت پیارا تھا۔ امام عالی مقام، میں نے عرض کیا 2 نمازیں تھی، صبح عاشور، ادھر امام عالی مقام کی نماز ختم ہوتی ہے جس میں حبیب ابن بظاہر ہے، مسلم ابن اوسجا، دنیا کا سب سے بڑا حافظ قرآن اور سب سے زیادہ فہم قرآن رکھنے والا صحابی رسول، ادھر عمر ابن سعد ہے جس نے اپنی نماز ختم کی اور اس نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، کہا لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیمے حسینی کی طرف میں پھینکوں۔ بس نمازیں پڑھیے لیکن ان نمازوں کو بچا کے قبر تک لے جائیے، خدا کے واسطے۔ بس امام عالی مقام کے ایسے چاہنے والے ہوئیے۔ صرف ہمارے لیے گریہ کافی نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے امام حسین کے حوالے کر دیجئے، امام حسین کی مرضی کے مطابق چلیے، بار بار ذہن میں تصور رہے کہیں گناہ نہ ہو سکے، کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو سکے۔ عصر عاشور یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ جب عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی تھی، قاسم گھوڑے کے لاشوں سے پامال ہو چکے تھے، علی اصغر کو حسین مظلوم خاک میں دفن کر چکے تھے،
خیام حسینی پہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اصحاب کے ڈڈے ڈڈے بچے اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے بابا خیمے میں کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے؟ ارے مولا کے چاہنے والوں بڑا دردناک مصائب ہے مولا کا۔ سیدانیاں سر جھکائے ہوئے گریہ کر رہی تھی، لیلا علی اکبر کو یاد کر رہی تھی۔ فرما اپنی زندگی کے آخری سہارے کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی کہ اسی اسنا در خیمے میں امام علی مقام کھڑے ہوئے، اے زینب ام کلثوم تم پہ میرا آخری سلام، اور اے ماں کی کنیز فضا تم پہ سلام آخر ہو۔ یہ سننا تھا خیام حسین میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب فضا دوڑی ہوئی خیمے پہ آئی، شہزادے آپ کو شہزادی زینب کبریٰ یاد کر رہی ہیں۔ امام نے سر جھکا لیا، خیمے میں آئے، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، اے میرے معبود کسی پہ وہ وقت آئے جو کربلا میں سیدوں پہ آیا۔ بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، جناب زینب کا بالخاص وہ عالم تھا کہ بار بار سنوں پی سینے کو پیٹ رہی تھی، واہ حسینہ، اے بھیا حسین تم میرے نانا کی آخری نشانی ہو، ارے بھیا اگر تم بھی چلے گئے تو ان سیدانیوں کا کیا ہوگا؟ امام علی مقام نے فاطمہ کی شیر دل بیٹی کو سمجھایا، اے بہن صبر سے کام لو۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی اسنا وہ ننھی بچی جسے امام بہت چاہتے تھے وہ آ گئی۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے، اور آگے اس نے بابا کا دامن پکڑ لیا، بابا کہاں چلے؟ کہا بیٹا مقتل میں کہا رودنا علاجت قبرنا، اے بابا اگر آ جا رہے تھے انہیں میرے جد کی قبر پہ پہنچا دیجئے۔ ارے حسین تڑپ گئے میرے لال، اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو تمہیں ڈر گئے آدھا میں کیوں چھوڑتا؟ بچی کو سمجھاتے رہے امام علی مقام۔ اسی اسنا جناب امام حسین نے فرمایا، اے بہن زینب وہ بقا لے آؤ جس میں ہماری ماں نے میرا کپڑا رکھا ہے۔ آرے زینب سید مطہرہ گئی، وہ صندوق چالے آئی، امام حسین نے کپڑا پہنا، جگہ جگہ اسے پھاڑ دیا، چاک کر دیا۔ پوچھا بہن نے بھیا آپ نے اسے چاک کیوں کیا؟ کہا اے بہنہ اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے میرے بعد یہ عشقیہ میری لاش کو برہنہ نہ کرے۔ ارے یہ سننا تھا۔ کہا اے بھیا ذرا اپنے قبا کے بٹن کھولو۔ کہا کیوں؟ کہا اماں کی ایک وصیت یاد آ گئی،
حسین نے بٹن کھولا، بہن نے گولو کا بوسہ لینا شروع کیا، کہا ماں نے وصیت کی تھی میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ حسین زار و قطار گریا کرنے لگے، کہا میں ذرا بازو بڑھاؤ، ارے بھائی نے بیٹھ کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ پوچھا بھیا یہ بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی آخری وقت بیٹھ کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگارا تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کو عفو فرما۔ معبود جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، اس مجلس کا ثواب ان مرحوم تک ان کو عطا فرما۔ اے معبود ہم میں جتنے افراد مریض ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ کیا ہو گیا؟ اے معبود جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار ادا فرما، جن کی روزیاں کم ہیں ان کی روزیوں میں اضافہ فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گھروں سے بلاؤں اور نحوستوں کو دور فرما۔ اے معبود ہم سب کو میل جول اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود جناب عادل جواد محمد حسین سائق صاحب کو کی جتنی پریشانیاں ہیں انہیں اسے دور فرما۔ اگر وہ مریض ہیں تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحومہ ناظمہ سالچی اور مرحومہ صدیقہ محمد حسن، مرحومہ شریفہ سائق اور مرحوم جواز سائق کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 4 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائیں۔